اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سارے بھائی مجھے جانتے ہیں، میں آپ کا بھائی بادشاہ خان۔ تو آج ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آغاز کیا ہے، تو آپ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں اور اس مکمل ویڈیو میں آپ کمنٹس کریں، فالو کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کو۔ اس بابرکت مہینے میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں حافظ محمد اسد صاحب، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے حافظ ہیں ہمارے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب، قاری عمر فاروق سعیدی صاحب، جو کہ انہوں نے ٹائم نکالا اتنے مشکل وقت میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت مصروفیت ہوتی ہے، رمضان میں تراویح وغیرہ پڑھانی ہوتی ہیں، تو قاری صاحب آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اسد بھائی کے پاس، جو کہ تلاوت کلام پاک سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب اسد بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں تلاوت کلام پاک سنائی۔ اللہ پاک آپ کے مزید 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 ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آئیں اب قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے سوال کریں گے اور یہ ہمیں جواب دیں گے۔ پہلا سوال قاری صاحب سے یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ عورت پر دودھ پلانے والی پر روزہ فرض ہے، اس کا مسئلے کا وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاملہ عورت پر ویسے تو روزہ فرض ہے، اگر وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو تو روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ روزہ رکھے یا اس کی صحت کا نقصان پہنچے یا اندر جو بچہ ہے اس پر نقصان پہنچے، نقصان کا اندیشہ ہو، عورت کا اپنی صحت پر یا بچے کی صحت پر اندیشہ ہو، تو اس صورت میں وہ عورت ماہ رمضان کے فرض روزے ماہ رمضان میں چھوڑ سکتی ہے۔ جب ماہ رمضان مکمل ہو گیا اور بچے کی پیدائش بھی مکمل ہو گئی، تو جب دیکھا کہ عورت اب بچہ بھی مکمل پیدا ہو گیا، اب وہ بچے سے فارغ ہو گئی، تو اس صورت میں جو ماہ رمضان کے روزے فرض اس نے چھوڑے تھے، اب وہ ماہ رمضان کے روزے مکمل کرے گی۔ یعنی کہ جب بچہ پیٹ میں ہو، حاملہ ہو عورت، تو اس صورت میں اگر نقصان کا اندیشہ ہو عورت کو یا بچے کو، اس صورت میں چھوڑ سکتی ہے۔ اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس عورت کو چاہیے کہ روزے اپنے رکھے، فرض روزے۔ جب چھوڑ دیا، نقصان کا اندیشہ تھا، جب بچہ پیدا ہو گیا، اب صحت کا بچے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اسے عورت کو چاہیے کہ اب روزے مکمل کر لے اپنے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قاری صاحب نے پہلے سوال کا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا۔ آئیں آپ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، قاری صاحب سے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کولی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مسئلے کا وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار بندہ جب روزے کی حالت میں ہے، جب جان بوجھ کر روزے کی حالت میں پانی پیے گا یا کچھ کھا پی لے گا تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ گیا، اب بندہ روزے سے فارغ اور گناہ گار ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے روزہ رکھا
اور روزے کی حالت میں اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، ایک تو گناہ گار ہوا، روزہ توڑا اس نے، اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا گناہ گار تو یہ ہے کہ روزہ توڑنا نہیں چاہیے، جب رکھ لیا تو اس کو مکمل کر۔ اور دوسری بات، اگر اس نے بھول سے یعنی کہ بھول سے پانی پی لیا یا کھا پی لیا بھولے سے، یاد نہیں تھا کہ روزہ میرا ہے کہ نہیں ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ روزہ یاد ہی نہیں تھا ذہن میں کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، بھول کے کھا پی لیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا ہے۔ اب جب اس نے کھا پی لیا ایسے جان بوجھ کر، پتہ بھی ہے روزہ بھی ہے، تب روزہ ٹوٹ جائے گا، تب روزہ ٹوٹ جائے گا، تب روزہ اس کا باقی نہیں رہے گا اور اس کو قضا دینی پڑے گی، ظاہر سی بات ہے وہ گناہ گار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ دیکھا ہے نے قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دوسرے سوال کا بھی بہت خوبصورت جواب دیا۔ اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا منع ہے، بھلے ماہ رمضان ہے یا ماہ رمضان کے علاوہ۔ ظاہر سی بات ہے ایک سنت کے مطابق ہمیں مسواک دی گئی ہے، وہی مسواک استعمال کریں، کیوں ہم ٹوتھ پیسٹ اٹھا کے انگریزوں کا کام استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک حقیقی چیز ہے، بہتر چیز مسواک ہے، اس کو استعمال کر لیا جائے سنت کے مطابق، سنت بھی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کی جیب میں مسواک کو خدا نہ خواستہ بندے کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی، جسم پر خراشیں آ جاتی ہیں، اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ سبحان اللہ۔ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، تو ہم کیوں اس ٹوتھ پیسٹ پہ چلے گئے؟ ہاں جو آپ نے بات کی ٹوتھ پیسٹ کی، اگر بندے نے ٹوتھ پیسٹ کی تو اس کے ذرات اگر حلق کے اندر چلے گئے، ظاہر سی بات احتیاط ہوتی نہیں، ہم کر رہے ہیں بس، حلق کے اندر چلے گئے تو روزہ گیا۔ اگر ہم نے حفاظت کی، احتیاط سے اگر ہم نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا تو اس صورت میں روزہ ہمارا برقرار رہے گا، ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے نہیں ہے تب بھی کرنا مکروہ ہے۔ اب مکروہ سے کیا مراد ہے؟ ہمارا روزے کا جو آدھا ثواب ہے وہ کم ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے سنت کے مطابق کی بات یہ ہے کہ آپ مسواک لے لیں، مسواک کی سنت کے مطابق استعمال کر لیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ جس کا ثواب بھی ملے گا، زبان بھی پاک صاف ہو جائے گی، منہ بھی صاف ہو جائے گا، دل بھی پاک صاف رہے گا، اور ہمارے بولنے کا جو انداز ہے وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو یہی ہے کہ مسواک کرنا اچھی بات ہے، سنت ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کو ظاہر سی بات ہے چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب قاری صاحب، بہت ہی خوب ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں عطا فرمائے، ہماری تو دعا ہے۔ آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، آخری سوال کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو روزانہ سے روزانہ دیکھنا ہے اور ہماری ویڈیو کو کمنٹس کرنے ہیں، لائک کرنا ہے، اور ہمارے اکاؤنٹ کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنا ہے، اور ہمارے اکاؤنٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان بہت ہی اللہ کا پیارا مہینہ ہے۔ تو آئیں آخری سوال پوچھتے ہیں قاری صاحب سے، روزے کی حالت میں عطر یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشبو عطر لگانا یہ تو ویسے بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اور بات یہ الکحل اس سے پاک صاف ہو، ظاہر سی بات ہے یہ چیز ہے، اس سے خوشبو پاک صاف ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جب ہم خوشبو لکوڈ مائع یعنی کہ پانی کی طرح جو ہوتی ہے شیشی میں، جو ظاہر سی بات ہے ہر شاپ سے مل جاتی ہے، اس کو لگایا یا اس کو سونگ لیا، ناک پہ لگایا، کھینچ لیا اس کو، کہا کہ اس صورت میں ہمارا روزہ برقرار رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانا ویسے بھی سنت ہے، سنت ہے خوشبو لگا دینا، سنت ہی ہے۔ ہاں دوسری بات، اگر مثال کے طور پہ کسی نے اگر بتی کا دھواں لگا دیا، یا مثال کے طور پہ آج کل ایسی چیزیں آئیں وہ دھواں چھوڑتی ہیں، اگر کوئی بندہ اس خوشبو کے ساتھ جا کے سانس لے لیا اپنی طرف، سونگ لیا اس کو،
تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس صورت میں روزہ بندے کا برقرار نہیں رہے گا. اس صورت میں چاہیے کہ بندے کو بچتا رہے. لکوڈ مائع جو چیز ہوتی ہیں یوں مسئلہ اور یوں سونگ لیا یا لگا لیا وہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دھواں دار چیز کی دھواں آ رہا ہے تو خود سونگ لیا, یا پھر گرد و غبار ایسی تھی اس کو جا کر سونگا جان بوجھ کر, وہ اندر چلی گئی اس کے ذرات, تو روزہ ٹوٹ گیا, روزہ برقرار نہیں رہے. یعنی کہ اس طرح کی جو خوشبو ہے دھوئیں جیسی اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوب قاری صاحب نے سارے سوالوں کا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا. ان کا بہت شکریہ. یہ جو ہمارے پاس آئے حافظ صاحب آئے, ان کا ہم دلوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہمیں روزانہ ٹائم دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب قاری صاحب سے دعا کراتے ہیں, انشاءاللہ پھر کل ملیں گے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب العالمین ہم سب کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہم سب کے والدین کی خیر فرما. یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کی خیر فرما. یا رب العالمین ہم سب کو حلال رزق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو حلال رزق عطا فرما. یا رب العالمین یہ جو حضرت نے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن چلایا, یا رب العالمین اس میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین حضرت کے گھر والوں کی خیر فرما. یا رب العالمین عمر دراز عطا فرما. یا رب العالمین اس ٹرانسمیشن سے جتنے ہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.